اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next lesson, the short story Overcoat by Ghulam Abbas. This is the part 1 of the lesson we will discuss today. The Overcoat story. You will find this short story in your Urdu book as well. You may enjoy it there. Some introductory remarks about the story itself, then we will proceed ahead to the textual reading. Introduction. Ghulam Abbas was born in 1909, a very well reputed, famous short story writer of Pakistan, as he died in Pakistan. He got associated with the radio and also worked for the BBC in London for several years. ریڈیو براڈ کاسٹ سے بھی یہ غلام عباس منسلک رہے اور بی بی سی کے لیے کافی سالوں تک کام کیا براڈ کاسٹر کے طور پر. ہی ارنڈ اے لاسٹنگ ریپوٹیشن ایز اے شارٹ اسٹوری رائٹر. ایک دائمی قسم کی شہرت حاصل کی, جس اچھی والی شہرت. ایز اے فیمس شارٹ اسٹوری رائٹر, مختصر کہانی میں ایک اچھا نام, بڑا نام ہے. He died of heart attack in November 1982. Unfortunately, he died of a heart attack in 1982. کافی طویل عمر کے ساتھ وہ پاکستانی رائٹر, معروف پاکستانی رائٹر, یہ افسانہ نویس غلام عباس اچھی کہانیاں لکھنے والے, سماجی موضوعات پر چبھتی ہوئی کہانیاں عموماً لکھتے ہیں. یہ کہانی بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے. دس شارٹ اسٹوری از اباؤٹ اے ینگ مین. یہ کہانی جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں, یہ ایک نوجوان آدمی کے بارے میں ہے. ہو کنسیلز ہز پاورٹی, جس نے بیچارے نے اپنی غربت کو چھپایا ہوا ہے. بائی ڈنٹ آف ہز اوور کوٹ, اپنے ایک اوور کوٹ کے نیچے. بنیادی طور پر انتہائی غریب اور مفلوق الحال قسم کا نوجوان ہے, لیکن اس نے سردی سے بچنے کے لیے ایک لنڈے سے اوور کوٹ لیا ہوا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو کسی طرح, اپنی غربت کو اور اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے. بائی ویئرنگ ہز اوور کوٹ ہی سیمز ٹو بی اے ریسپیکٹیبل ینگ مین. یہ اوور کوٹ پہن کر جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہی معزز قسم کا نوجوان ہے. گوئنگ آؤٹ آن دا مال, جو مال پر آیا ہوا ہے, لاہور کی مال روڈ پر. آن سیچرڈے ایوننگ, ہفتے کی شام کو, کہ جیسے وہ تفریح کرنے آیا ہوا ہو. بٹ وین ہی از کرشڈ بائی اے ٹرک, لیکن جب اس کو ایک سڑک سے گزرتا ہوا ایک ٹرک جو ہے وہ کچل دیتا ہے. اینڈ ڈائیز ان دا ہاسپٹل, اور بیچارہ پھر ہسپتال میں مر جاتا ہے ایک نامعلوم شخص کے طور پر. دا ڈاکٹر اینڈ دا نرسز کم ٹو نو واٹ اے ڈیسٹیٹیوٹ ہی واز. تو پھر ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کس حد تک مفلوق الحال تھا, کتنا غریب تھا. ڈیسٹیٹیوٹ, ہو پور ہی واز. تو ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو, اپنی غربت کو, اپنے بدحالی کو جو ہے وہ اوور کوٹ کے نیچے جو ہے وہ چھپا رکھا ہے. تو کہانی جو ہے وہ بیٹے بنیادی طور پر معاشرے کے اندر پایا جانے والا جو طبقاتی تفریق ہے, امیر اور غریب کی تقسیم ہے, اس پر ایک تنقید بھی ہے. اور کس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے غربت کو ملفوف کرتے ہیں ظاہری طور پر خوبصورت لباس پہن کر اور بناوٹی انداز میں. یہ بھی اس کہانی میں دکھایا گیا ہے. Dear students, our story begins from here. The textual reading of the story begins from here. One evening in January, a well-groomed young man, having walked up Davis Road to the mall, turned to Charing Cross. جو بچے لاہور دیکھ چکے ہیں انہیں یہ پتہ ہے یہ سارے سڑکوں کا. تو ایک شام کا ذکر ہے
जनवरी की एक शाम का जिक्र है। और जनवरी अमूमन आपको पता है ये फरवरी, जनवरी, मार्च, ये मार्च से पहले पहले के महीने जो हैं ये सर्दी के महीने हैं, दिसंबर, जनवरी वगैरह। तो जनवरी की एक शाम का जिक्र है कि एक अच्छे लिबास में मलबूस, वेल ग्रूम्ड यंग मैन, एक अच्छे लिबास में मलबूस एक नौजवान आदमी, हैविंग वॉकड अप डेवस रोड, जो डेवस रोड की तरफ से चलता हुआ आया था माल रोड की तरफ, टर्न टू चेरिंग क्रॉस, वो चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ा। हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनिंग एंड ही वोर साइड buns. His thin moustache seemed to have been drawn with a pencil. देखिए अब ये बेटे पहले उसकी ज़ाहरी शक्ल शबाहत जो है, उसकी अपीयरेंस जो है, उसका जिक्र है, उसको बयान किया जा रहा है। तो एक नौजवान आदमी जिसने अच्छे खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, वो डेविस रोड की तरफ से चलता हुआ मार रोड की तरफ आया और वहाँ से जो है वो चेरिंग क्रॉस की तरफ उसने रुख किया। हिज हेयर वाज स्लीक, उसके बाल जो थे वो बड़े अच्छे सजे हुए थे, स्लीक एंड शाइनिंग, और चमक रहे थे, तेल शेल लगाया हुआ था उसने। एंड ही वोर साइड बर्न्स, उसने साइडों पर जो है वो रुमाल से बांधे हुए थे, ऐसे लंबी कलमें थीं उसकी, साइड बर्न्स, बालों की जो लंबी कलमें होती हैं। हिज थिन मौस्टैश, उसकी पतली पतली मूछें, सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद ए पेंसिल, ऐसे लगता था जैसे किसी ने पेंसिल से उसके मुंह पर बनाई हो, इतनी पतली मूछें थी, लगता था चेहरे पर किसी ने पेंसिल से तराश खराश की हो। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवर कोट, उसने अपने जिस्म पर एक भूरे रंग का ओवर कोट पहना हुआ था, विद ए क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज इन हिज बटन होल, और उसकी जेब में एक आधा खिला हुआ गुलाब का फूल क्रीम रंग का, वो भी उसने जेब की सुराख में लगाया हुआ था। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सब्ज रंग का सर पर हैट था, विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जो बड़े उसने दिलकश अंदाज में, स्टाइलिश अंदाज में, रैकिश और तिरछा करके जैसे पहनते हैं, बड़े स्टाइलिश अंदाज में सर पर जो है वो हैट रखा हुआ था। उसने अपने जिस्म पर एक भूरे रंग का कोट ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, जिसकी जेब के ऊपर एक क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज़, अध खिला एक क्रीम रंग का गुलाब का फूल उसके बटन के सुराख में उसने लगाया हुआ था डेकोरेशन के लिए। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सब्ज रंग का हैट उसके सर पर था, विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, जो उसने बड़े ही दिलकश अंदाज में, स्टाइलिश अंदाज में सर पर रखा हुआ था, तिरछा करके रखा हुआ था। ए वाइट सिल्क स्कार्फ वाज नॉटेड एट हिज नेक, उसने अपने गर्दन के गिर्द एक रेशमी रुमाल, सफ़ेद रंग का रेशमी रुमाल जो था बांधा हुआ था। स्कार्फ पटका सा, रुमाल सा, नॉटेड बांधा हुआ था। एक सफ़ेद रेशमी रुमाल जो था उसने अपनी गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था, बांधा हुआ था। वन ऑफ हिज हैंड्स वाज स्लिप्ड इनटू ए पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, उसने अपना एक हाथ जो था वो ओवरकोट की जेब में डाला हुआ था। वाइल इन द अदर ही हेल्ड ए शॉर्ट पॉलिश्ड केन, जबकि दूसरे हाथ में उसने एक पॉलिश की हुई, चमकदार कह लें आप इसको, चमकदार छड़ी जो थी, एक मुख्तसर सी छोटी सी एक चमकदार छड़ी हाथ में पकड़ी हुई थी, केन स्टिक, विच एवरी नो एंड देन, जिसे वो कभी कभार, ही ट्वर्ल्ड जॉन्टिली, जिसको वो घुमाता था, हाथ में गर्दिश देता था, जैसे नौजवानों के हाथ में कोई छड़ी वगैरह हो तो उसको घुमाते हैं, ऐसे ही वो भी उसको घुमा रहा था, जॉन्टिली, बड़ी खुशी के साथ, चीयरफुली, जिसे आप जॉन्टिली, हैप्पीली, प्लेयर के साथ, एक्सटेसी के साथ। दोबारा देखें, ये फिक्रा ज़रा लेंथी है। वन ऑफ हिज हैंड्स वाज स्लिप्ड इनटू ए पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, उसका एक हाथ जो था वो उसके ओवरकोट की एक जेब में था। वाइल इन द अदर ही हैड अ शार्ट पॉलिश्ड केन, जबकि दूसरे हाथ में एक पॉलिश शुदा छोटी सी मुख्तसर सी एक छड़ी थी, विच एवरी नो एंड देन ही ट्वर्ल्ड जॉन्टिली, जिसे वो कभी कभार जो था बड़े खुशगवार अंदाज में घुमाता था।
خوشی خوشی جس کو وہ ہاتھ میں گردش دیتا تھا. بیٹے غلام عباس صاحب نے پہلے اس نوجوان کا جو وہ حلیہ، اس کی ظاہری شکل و شباہت اور صورت، اس کی ڈیکوریشن، اس کا لباس سارا جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، اس کے جوتے یہ وہ. تو اب جو ہے وہ وہاں کا جو ماحول ہے، جس ماحول میں یہ آیا ہے، اب غلام عباس مصنف جو ہیں وہ ہمیں اس ماحول سے متعارف کروائیں گے. اٹ واز اے سیچرڈے ایوننگ، یہ ہفتے کی شام تھی. ان مڈ ونٹر، موسم سرما کے عین درمیان میں، موسم سرما کے وسط میں، یہ ہفتے کی کسی شام کا ذکر ہے. دا شارپ آئسی گسٹس آف ونڈ اسٹرک لائک اسٹیل، شارپ تیز، آئسی ٹھنڈے، گسٹس آف ونڈ ہوا کے جھونکے، ہوا کے تھپیڑے، بلاسٹس جنہیں کہتے ہیں گسٹس، اسٹرک لائک اسٹیل، اسٹیل کی طرح جسم میں، اسٹیل کی جیسے کہتے ہیں ہم، سوئیوں کی طرح جسم میں داخل ہو رہے تھے. تیز ٹھنڈے ہوا کے جھونکے جسم میں اسٹیل کی طرح چبھ رہے تھے. بٹ دا ینگ مین سیم ٹو بی امیون ٹو دیم، لیکن لگتا تھا کہ نوجوان ان سے بالکل مبرہ ہے، محفوظ ہے. امیون ٹو دیم، ان سے بچا ہوا ہے، محفوظ ہے، جیسے بیماری سے امیون ہوتے ہیں. سو وائل ادرز واکنگ برسکلی ٹو کیپ وارم، اس لیے جب کہ دوسرے لوگ جو قرب و جوار میں موجود تھے وہ تیزی سے چل رہے تھے اپنے جسم کو گرمانے کے لیے، ٹو کیپ وارم برسکلی، کوئکلی، تیزی سے. اس لیے قرب و جوار میں موجود دوسرے لوگ جو تھے اپنے جسم کو گرمائش دینے کے لیے، گرم رکھنے کے لیے تیزی سے چل رہے تھے. ہی واز ایمبلنگ along obviously enjoying his promenade in the bitter cold، لیکن وہ خرامہ چل رہا تھا. ایمبلنگ along، سٹرولنگ جسے کہتے ہیں، خرامہ چلنا، دھیرے دھیرے چلنا. obviously، ظاہری طور پر، صاف طور پر. enjoying his promenade، کہ اپنی وہ جیسے اس واک سے انجوائے کر رہا ہو، لطف اندوز ہو رہا ہو. in the bitter cold، اس انتہائی سردی میں. ہی واز ایمبلنگ along، وہ خرامہ چل رہا تھا، بالکل واضح طور پر اپنے اس چہل قدمی سے انجوائے کرتے ہوئے، چہل قدمی سے لطف اٹھاتے ہوئے اس تلخ سردی کے اندر. He looked such a dandy that Tongawalas, on catching sight of him, even from a distance, whipped up their horses and raced towards him. جس زمانے کی بیٹا یہ کہانی ہے تو بڑے شہروں میں، خصوصاً لاہور میں، تانگے کی سواری ایک شاہی سواری سمجھی جاتی تھی. آج کل تو تانگے معدوم ہو گئے ہیں. He looked such a dandy، وہ ایسا بانکا، ایسا سجیلا نوجوان نظر آتا تھا. that Tongawalas، کہ ٹونگے والا جو تھے، آن کیچنگ سائٹ آف ہم، اسے دیکھتے ہی، ایون فرام اے ڈسٹینس، کافی دور سے ہی، وپڈ اپ دیئر ہارسز، اپنے گھوڑوں کو جو تھے وہ کوڑے مارتے تھے، تیز کرتے تھے یعنی. اینڈ ریسڈ ٹوورڈز ہم، اور دوڑتے ہوئے، بگاتے ہوئے اپنے تانگے اس کی طرف آتے تھے. ود اے ویو آف اے اسٹک ہی ٹرنڈ دیم اوے، اپنی چھڑی کے اشارے سے وہ ان کو بگا دیتا تھا، دور کر دیتا تھا، کہتا تھا چلے جاؤ بھی، میں نے نہیں بیٹھنا. اے ٹیکسی آلسو ڈریو نیئر ہم، ایک ٹیکسی بھی جو تھی وہ اس کے قریب آئی. اینڈ دا ڈرائیور لکڈ ایٹ ہم انکوائرنگلی، اور ایک ٹیکسی کے ڈرائیور نے بڑے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. انکوائرنگلی، کویسچننگلی، سوالیہ انداز میں. ہی ٹو واز ٹرنڈ آف، اسے بھی اس نے چلتا کیا، بگا دیا. دس ٹائم ود اے نو تھینک یو، اب کی بار اس نے، تانگے والے جو تو ان پڑھ ہے نا، تو ان کو چھڑی سے اشارہ کر کے نہیں میں نہیں جانا، اور ان کو جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے کہا دس ٹائم ود اے نو تھینک یو، اس مرتبہ اسے نہیں شکریہ بھائی، میں نے نہیں جانا، کہہ کے اسے چلتا کر دیا. ایز دا ایوننگ ایڈوانسڈ دا کولڈ بیکیم مور انٹینس، جیسے جیسے شام گہری ہوتی چلی گئی، ایڈوانسڈ آگے بڑھنا لفظی مطلب، لیکن یہاں ہم کہیں گے گہری ہوتی چلی گئی، ڈیپ ہوتی چلی گئی. دا کولڈ بیکیم مور انٹینس، سردی اور بھی بڑھتی چلی گئی، انٹینس، شدید ہوتی چلی گئی، سویئر ہوتی چلی گئی. جیسے جیسے شام گہری ہوئی، سردی مزید شدت اختیار کرتی گئی.
It was a code that induced people to seek comfort and pleasure. یہ ایسی سردی تھی جو لوگوں کو مجبور کرتی تھی، انڈیوسڈ، کہ وہ پناہ تلاش کریں. سیک کمفرٹ، سیک تلاش کرنا، کمفرٹ سکون، آرام، ان پلیئر انٹرٹینمنٹ میں. پلیئر کے یہاں معنی ہے تفریح. یہ لوگوں کو، یہ اس طرح کی سردی تھی جو لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ وہ تفریح میں جو ہے وہ اپنا لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکلیں. ایٹ سچ ٹائمس، اس طرح کے لمحات میں، اٹ واز ناٹ اونلی دا پروفلیگیٹ ہو رینجڈ ابراڈ. اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے موسم میں، اٹ واز ناٹ اونلی دا پروفلیگیٹ، نہ صرف امیر طبقے کے لوگ، پروفلیگیٹ ریچ پیپل، ہو رینجڈ ابراڈ جو باہر نکل آتے تھے گھروں سے، کیم آؤٹ کے معنی میں، بٹ ایون دوز ہو ور یوزلی کنٹینٹ ٹو لیو ود دیئر لونلینس، لیکن حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو کہ اپنی تنہائی کے ساتھ گھروں پر رہنے پر متمکن ہوتے تھے، کنٹینٹ، مطمئن ہوتے تھے، امرجڈ فرام دیئر ہائیڈ آؤٹس ٹو جوائن دا گیٹی آف دا اسٹریٹس، وہ بھی باہر نکل آتے تھے. ایمرجڈ فرام، باہر نکل آتے تھے، کیم آؤٹ کے معنی میں اپیئرڈ، نمودار ہو جاتے تھے. ہائیڈ آؤٹس، اپنے اپنے گھروں سے، ٹو جوائن دا گیٹی آف دا اسٹریٹس، یہ گلیوں کی ہنگامہ خیزی، گلیوں کے اندر پائی جانے والی خوشگواریت، ہنگامہ، گلیوں کے اندر پایا جانے والا جو خوشگوار ماحول ہوتا تھا، گیٹی، ہیپینس، خوشی، اس میں حصہ لینے کے لیے یہ تنہائی پسند لوگ بھی جو تھے وہ بھی گلیوں میں نکل آتے تھے. And so people converged on the mall, where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snake bars, each according to his means. اور اس طرح لوگ جو تھے وہ جمع ہو جاتے تھے، کنورجڈ، جمع ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے. آن دا مال، مال روڈ پر، ویئر دے امیوزڈ دیم سیلوز، جہاں وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہے تھے. امنگ دا ویرائٹی آف ہوٹلس، مختلف قسم کے، متنوع قسم کے ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں، کیفیز میں اور سنیکس بار پر. ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینس، اپنے اپنے وسائل کے مطابق، ذرائع آمدن کے مطابق، مینس ذرائع آمدن. دوز ہو کوڈ ناٹ افورڈ دا پلیئرز ان سائڈ، وہ لوگ جو دکانوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر جانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، وار کنٹینٹ ٹو گیز ایٹ دا کلرڈ لائٹس، وہ اسی بات پر مطمئن تھے کہ وہ باہر سے روشنیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اینڈ بریلینٹ ایڈورٹیزمنٹس آؤٹ سائڈ، اور باہر سے جو تھے وہ چمکدار اشتہارات دکانوں کے دیکھ دیکھ کے ہی دل لبا رہے تھے. اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ، اس مرکزی سڑک کے اوپر اور نیچے کی طرف، دیر واز این ان اینڈنگ اسٹریم آف کارس، کاروں کی ایک لمبی قطار، نہ ختم ہونے والی ایک لمبی قطار جو تھی وہ موجود تھی. بسز کی، ٹانگاز کی اینڈ بائیسیکلز کی، مختلف لوگ مختلف جگہوں سے اپنے اپنی کاروں، بسوں، ٹانگاز اور بائیسیکلز پر آئے ہوئے ہیں. وائل دا پیومنٹ تھرونگڈ ود پیڈیسٹرینز، جبکہ وہ جو ساتھ پیومنٹ تھی، جیسے سائیڈ واک کہتے ہیں، جو سائیڈ واک تھی جہاں پیدل چلنے والے لوگوں سے بری ہوئی تھی، پیڈیسٹرینز، پیدل چلنے والے، تھرونگڈ ود، بری ہوئی تھی، فل آف. The young man seated on the cement bench was watching with interest the people. نوجوان جو کہ مال روڈ کے سیمنٹ کے ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑی دلچسپی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. پاسنگ آن دا پیومنٹ، اپنے سامنے سائیڈ واک پر چلتے ہوئے، بیفور ہم، اپنے سامنے. وہ نوجوان جو کہ ایک سیمنٹ کے بنے ہوئے بینچ پر مال روڈ پر بیٹھا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. موسٹ آف دیم ور ویئرنگ اوور کوٹس، ان میں سے اکثر نے جو تھے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. وچ وار آف ایوری کائنڈ، جو ہر طرح کے اوور کوٹ تھے. فرام دا استراخن ٹو دا رف ملٹری خاکی، such as are found in the large bundles at the second hand clothes shops.
جس میں ہر طرح کے کوٹ جو تھے، اوور کوٹ جو تھے وہ شامل تھے، جیسے کہ یہ استراخن، یہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہے جو یہ اون جو ہے وہ بھیڑوں کی اس سے بنتا ہے، رشین اور آج کل نیوزی لینڈ کے علاقے سے یہ خاص قسم کی اون سے بنا ہوا یہ استراخن کپڑا ہوتا ہے۔ استراخن کپڑے سے بنے ہوئے جو ہے وہ کوٹوں سے لے کر یہ کھردرے ملٹری خاکی رنگ کے کوٹوں تک ہر طرح کے جو کہ ملتے ہیں بڑے بڑے بنڈلز کی شکل میں یہ لنڈا بازار کی دکانوں پر، سیکنڈ ہینڈ کلوتھس شاپس۔ The overcoat the young man himself was wearing was old, but it was well cut and the material was of good quality. وہ اوور کوٹ جو نوجوان نے خود پہنا ہوا تھا، اگرچہ وہ پرانا تھا، واز اولڈ، لیکن یہ اچھی تراش خراش کا بنا ہوا تھا اور اس کا کپڑا عمدہ معیار کا تھا۔ دا لیپلز ور اسٹیف، اس کے کالر جو تھے وہ سخت تھے، اینڈ دا سلیوز ویل کریزڈ، اور اس کی جو کریزیں تھیں ان اچھی طرح ان پر استری کی ہوئی گئی تھی، اچھی طرح ان کی کریزیں بنی ہوئی تھیں۔ دا بٹنز ور آف ہارن، یہ سینگوں کے بڑے بڑے بٹن تھے، بگ اینڈ شائنی، جو بہت بڑے بڑے اور چمکدار تھے۔ دا ینگ مین سیم ٹو بی ویری ہیپی ان اٹ، نوجوان یہ کوٹ پہن کر بڑا خوش نظر آتا تھا، خوش دکھائی دیتا تھا۔ A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by. ایک لڑکا جو کہ پان اور سگریٹ ایک ٹرے میں رکھ کر بیچ رہا تھا، اپنی چیزوں کے ساتھ وہاں سے اس کے قریب سے گزرا۔ ویئرز اس کی چیزیں، مطلب پان اور سگریٹ اس نے ٹرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ پان والا، یس سر، اس نے ساتھ آ کے قریب کہا، پان والا جناب والا، ہیو یو چینج فار اے 10 روپی نوٹ؟ اور یہ نوجوان نے اسے سوال کیا لڑکے سے، کیا آپ کے پاس 10 روپے کی چینج ہے؟ نو سر، نہیں جناب والا، اس زمانے میں بھی 10 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ بٹ آئی ول گیٹ اٹ فار یو، لیکن میں یہ چینج آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ اینڈ ایف یو ڈو ناٹ کم بیک بو، اور اگر اب تم واپس نہ لوٹے تو پھر بھائی یہ 10 روپے لے کے بھاگ گئے تو، نوجوان اس سے کہہ رہا ہے لڑکے سے، ایف یو ڈو ناٹ ٹرسٹ می سر یو کین کم ود می، اگر آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے جناب والا تو میرے ساتھ آ جائیں، چینج لے آتے ہیں۔ اینی وے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی، چلیں چھوڑیں جناب، یہ بتائیں آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ پان لینا ہے، سگریٹ لینی ہے؟ نیور مائنڈ، ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا، نو گیو می اے گڈ سگریٹ اینڈ بی آف ود یو۔ نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، ہیئر دیکھو بھائی، میں نے ایک آنا تلاش کر لیا ہے، جیب میں سے کہیں سے ایک آنا نکل آیا ہے۔ نو گیو می اے گڈ سگریٹ، اب مجھے ایک اچھی سی سگریٹ دے دو، اینڈ بی آف ود یو، اور یہاں سے شکل گم کرو، دفع ہو جاؤ۔ ایز ہی اسموکڈ ہی سیم ٹو ریلش ایوری پف، جب وہ سگریٹ پی رہا تھا تو ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ اس کے ہر کش سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پف کش کو کہیں گے، اور ریلش محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا۔ اسمال لین وائٹ کیٹ شیورنگ ود کولڈ، ایک چھوٹی سی پتلی سی سفید بلی جو کہ سردی سے لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی۔ ربڈ اگینسٹ ہز لیگس، اس نے اپنا جسم جو تھا اس کی ٹانگوں کے ساتھ رگڑا۔ اینڈ میوڈ، اور میوں میوں کی۔ ہی سٹروکڈ اٹ، اس نے اس کے ہاتھ پھیرا۔ اینڈ اٹ لیپڈ اپ آن دا بینچ، اور وہ بلی کود کر بینچ پر آن بیٹھی۔ اسموتھنگ اٹس فر ہی مٹرڈ، اس کی جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، پور لٹل مائٹ، بیچاری ننھی سی منو بلی۔ آفٹر اے فیو منٹس ہی گاٹ اپ، چند منٹوں کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مال روڈ پر اس کی آخری جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے، اس کے بعد یہ چل پڑے گا پھر وہاں سے۔ بائی نو اٹ واز پاسٹ 7، اب تک 7 بجے کے بعد کا وقت ہو چکا تھا، 7 بج کر کچھ منٹ ہو چکے تھے۔
He started off again along the mall. उसने माल रोड के किनारे किनारे दोबारा चलना शुरू कर दिया. An orchestra could be heard playing in one of the restaurants. एक रेस्टोरेंट में एक ऑर्केस्ट्रा, ये साज है भाई, एक ऑर्केस्ट्रा जो था उसकी मौसीकी सुनाई दे रही थी. मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड. बहुत से लोग जो थे वो उस रेस्टोरेंट के बाहर जमा हुए थे मौसीकी सुनने के लिए. मोस्टली दे वर पासर्स बाय. उनमें से अक्सर जो थे वो करीब से गुजरने वाले लोग थे. ए फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज. मुंतज़िर टैक्सियों के कुछ ड्राइवर थे. एंड टोंगाज लेबरर्स एंड बेगर्स. और कुछ टांगा वाला थे, लेबरर थे, मज़दूर, और कुछ बुकारी वगैरह भी वहाँ जमा हो गए थे. Some fruit vendors, having sold their fruit, were also standing around with their empty baskets. इस रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द कुछ फल के खांचा फरोश, वेंडर्स, खांचा फरोश, ये टोकरियों में जो फल बेचने वाले लोग, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, जो कि अपना फल बेच चुके थे. फल फरोश, बहुत से फल फरोश जो अपना फल बेच चुके थे वो भी वहाँ खड़े थे अपनी खाली टोकरियों के साथ. दीज पीपल आउटसाइड सीम टू बी इंजॉइंग द म्यूज़िक. ये जो बाहर खड़े लोग थे वो लगता था कि इस मौसीकी से, इस म्यूज़िक से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे. मोर दैन दोज हु सैट इनसाइड. उन लोगों के मुकाबले में जो कि रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे. फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस. क्योंकि वो बड़ी खामोशी से इस मौसीकी को सुन रहे थे. दो द म्यूज़िक वॉज फॉरेन. अगरचे वो ऑर्केस्ट्रा पर जो बजने वाली मौसीकी थी वो गैर मुल्की थी. कोई धुन, कोई मौसीकी की जो थी वो गैर मुल्की थी. द यंग मैन आल्सो स्टूड एंड लिसनड फॉर अ मोमेंट और सो. वो नौजवान भी वहाँ एक दो लम्हे खड़ा रहा और गौर से मौसीकी सुनता रहा. एंड देन वॉकड ऑन. और फिर आगे बढ़ गया, आगे को चलना शुरू कर दिया. Dear students, thank you very much for participating in today's lesson. See you soon, inshallah, in our part 2 of this lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.